السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا کام جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ عمل ہے تکبر، غرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ شخص جنت میں کبھی نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی بندہ تکبر کے زد میں آئے گا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہے، اور وہ جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ ہر بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یہ تکبر ہے۔ گویا کہ اچھا لباس پہننا، اچھی خوراک کا استعمال کرنا، اچھا مکان بنانا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ ہے کہ حق بات کو نہ مانا جائے، سچی بات کو نہ مانا جائے، اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور بالا سمجھا جائے، لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر اور حقیر سمجھا جائے، تو یہ تکبر ہے۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی تکبر آ گیا، وہ بندہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو ان کبھی صفات سے بچنے کی نصیحت کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں کبھی اکڑ کر مت چلنا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھیلا اور نہ زمین میں اترا کر چل۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی کہ زمین کے اوپر بڑی شائستگی سے چلنا چاہیے، وقار اور متانت کے ساتھ چلنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی چال کے اندر تکبر لانے والا، اکڑ کر چلنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے باغی کو، ایسے فخر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس تکبر کے حوالے سے بڑا معنی خیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روح جسم سے جدا ہوئی ہو اور وہ 3 چیزوں سے بری تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کون سی چیزیں؟ الکبر والغلول والدین، تکبر، خیانت اور قرض۔ یعنی اگر انسان فوت ہو گیا، اس کے ذمے نہ تو کوئی خیانت ہے، نہ کوئی قرض ہے، اور نہ ہی اس نے غرور اور تکبر کیا۔ فرمایا اس بندے کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی جو بندہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور بالا سمجھتا ہے، تو یہ تکبر ہے۔ ایسا بندہ پھر کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور اس تکبر کی سزا آخرت پہ تو ضرور ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا پن، تکبر، یہ صرف میرے لیے ہے اور یہ صرف مجھے ہی سزاوار ہے۔ فرمایا دنیا والوں میں سے کوئی تکبر کرے گا، میں اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چیر پھاڑ کے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور تکبر کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی ملتی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک، وہ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ ما منعہ الا الکبر، صرف تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو راوی کہتے ہیں قال فما رفعها الى فی، تو اس کے بعد وہ آدمی کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، یعنی اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا۔ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جو اس نے بات کی کہ میں اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکتا، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تکبر کی وجہ سے اس نے یہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کے اوپر اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اور زندگی میں دوبارہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف لے کے نہیں جا سکا۔
اس لیے یہ تکبر انسان کو ذلیل کروا دیتی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قارون کی طرف دیکھیے، کتنا جابر تھا، کتنا متکبر تھا، اللہ نے دولت کتنی دی تھی، مال کتنا دیا تھا، اتنی دولت تھی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ قرآن کہتا ہے کہ اونٹوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ جب چابیاں اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی تو دیکھیے اندر خزانے کس قدر ہوں گے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، سیم و زر کس قدر ہوگا۔ اتنا مالدار لینڈارڈ آدمی تھا، لیکن اس کے اندر تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو اس کے مال سمیت زمین کے اندر دسا دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو زمین کے اندر دسایا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ مسلسل اپنے مال سے سمیت زمین کے اندر دنستا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، ادب سے جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے۔ کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ اللہ